یہ تصویر رہنے دینا، اگر یہ کر دیں اس کو تھوڑا سا بند ہی کر دینا ذرا، اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھیں۔ یہ اگر آپ بھی بند کر کے بیٹھ جائیں اطمینان سے، بس کوئی نہیں انشاءاللہ اس کے بغیر ذرا یہ بھی بند کر دیں گے بھائی صاحب، جزاک اللہ بھائی، بس کوئی نہیں، جزاک اللہ آپ کو خوش رکھے گا، آپ کو بھی اس کی فکر نہ رہے، بس میں ہی طرف متوجہ رہا ہوں، جزاک اللہ۔ ان چیزوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا رہا، جزاک اللہ۔ کیا نام بھائی کا ہے؟ اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، بہت اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرمائے۔ آپ الحمدللہ تھوڑا سا قریب تشریف لے آئے، یہ قریب آنے میں بھی ایک حدیث شریف پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا آپ کو الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف۔ میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثابت صاحب رحمہ اللہ تعالی، ایک اللہ والے بزرگ، ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد شریف پڑھا کرو یاد الحمدللہ۔ حدیث شریف کی سب مبارک کتابیں نور سے بھری ہوئی الحمدللہ ہیں، سب کے اپنے اپنے مبارک فضائل ہیں۔ تو ابو داؤد شریف میں جمعہ کے ابواب میں ایک عنوان آتا ہے، باب الدنو من الامام عند الموعظہ، باب الدنو من الامام عند الموعظہ، کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا، کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا۔ آگے حدیث شریف ذکر کی، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احضروا الذکر وادنوا من الامام، کہ احضروا الذکر وادنوا من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو الحمدللہ۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی محبت سے تشریف لائے، نیک مجلس میں شریک ہوئے اور پھر قریب ہو کر دین کی بات سننے کا موقع ملا، اس مبارک حدیث شریف پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثابت صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں ایک مرتبہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا، یہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے یاد رکھنا۔ ہمارے حضرت حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک ملفوظ، حضرت کے ایک نیک عظیم صاحبزادے، ان سے سنا کہ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں آتا۔
جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں؟ کہ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ کہ پوری زندگی حالات میں گزر جائے پریشانی میں گزر جائے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے رب کا دروازہ نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونک آئے گا دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے ختم پریشانی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا یہی جھولی کو بھرنا ہے یہ خالی نہیں جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی میں کتاب الادعیہ میں دعاؤں کے ابواب میں یہ حدیث شریف گزری حدیث شریف کے یہ الفاظ کہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ کہ تم اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرو اس یقین سے کرو کہ میری دعا قبول ہو گئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرے اس یقین سے کرے کہ میری دعا قبول ہو گئی آگے اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز میں بلکہ دعا کی قبولیت کے 4 مطلب ہوتے ہیں 4 مطلب ایک ہی جو مانگے وہی مل جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اللہ نے بیٹا نصیب کر دیا بیٹی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی دعا کی قبولیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے رب کا در نہیں چھوڑنا ہے چاہے ٹکڑے کھار گزارا کر لینا ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں ہمارے ملتان میں بھائی مولانا وقاص صاحب مجھے بتلانے لگے میری 17 بہنیں ہیں ہم 18 بہن بھائی میں 11ویں نمبر پر بھائی ہوں باقی میری 17 بہنیں ہیں اللہ ان کو ہی پال رہا ہے
یہ بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پالنا ہے وہی ان کو پالے گا، پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک اور بات پھر کر دوں، میں وہاں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اب دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں، 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں۔ حرم شریف میں نماز پڑھیں تو وہاں اور اس سے بھی زیادہ تکبیریں کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت مفتی سید شکور تیموری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک ایک مرتبہ تکبیر، عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا ہے۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے؟ ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی، حدیث میں بھی آتا ہے اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہوا رہا۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیت پڑھ ہے فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی تخت لگے ہوئے ہیں، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی تخت لگے ہوئے ہیں۔ بھائی مولانا شوق صاحب جنت کی کرسیاں کیسی ہیں نا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پوری دنیا کی بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لے، جنت کی ایک کرسی کا، ایک کونے کا، ایک نو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں بخاری شریف میں حدیث گزری، حدیث قدسی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اور آگے یہ الفاظ بھی آتے ہیں بعض روایتوں میں ذخرم من بلہ من بلہا ما اطلعتم علیہ یا ما اطلعتم علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا نام ہے ہمارے بھائی محبوب شاہ، بھائی محبوب ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لا میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہو۔ وہاں جامع مدنیہ میں ایک بھائی ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، 3-4 سال کی ان کی عمر ہے، 3-4 سال کی، لیکن بیچارہ زبان سے بول نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، بولنے کی کوشش کرتا ہے، بولا نہیں جاتا، پھر غصے میں آتا ہے اور غصے میں آ کر چیزوں کو آگے پیچھے پھینکتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا۔ اب ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ کوہاٹ میں تھا، وہاں
جلسہ ختم ہوا تو سٹیج کے ایک جانب ایک بھائی بیٹھے ہوئے، ایک بھائی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینا ہے۔ سامنے ایک اور بھائی کہا ملے، کہنے لگے میرے 3 بچے ہیں اور تینوں معذور ہیں، تینوں معذور۔ اب آپ ان کو تسلی کیسے دیں گے؟ اللہ یاد رکھنا، تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی وہ اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے۔ اللہ تسلی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک فرامین سے ملتی ہے۔ اللہ اپنی میں تو ایک بھائی ان بھائیوں کو جن کی بیٹیاں دونوں آنکھوں سے نبینا، بچے پاؤں سے معذور، ان کو تسلی کے لیے کہنے لگے یہ اس قسم کے بچے اور بیٹے بیٹیاں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، یہ سب جنت کے بچے ہیں، جنت کے محمود۔ ان کی خدمت کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سمجھنا رہا، کبھی مایوس نہ ہو لانا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے پتہ نہیں اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور خیر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں بعض نبی نہ ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے۔ نہیں بھائی، محروم نہ کہیں بلکہ ماجور کہیں، ماجور۔ ان کو اجر دیا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ من سلبت کریمتیہ اصبتہ بالجنہ او کما قال علیہ السلام، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں سلب کر لوں، جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں، اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے، کوئی معذوری آ جائے نا، پتہ نہیں یہ کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی رہا۔ اس قسم کے بچے یہ جنت کے بچے، ان کو ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سمانا، ان کی خدمت کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سمانا رہا۔ اللہ ہمارے نانا جی تھے، مجھے یاد ہے بچپن میں ان کے نانا جی کے جو والد صاحب تھے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے، پھر چچا جان ان کے چچا تھے، انہوں نے پرورش کی۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی پھر آخر عمر میں چچا بڑی عمر کے تھے، وہ صاحب فراش ہو گئے۔ 17 سال تک تقریباً وہ چارپائی پر صاحب فراش رہے، بول و برات بھی چارپائی کی پری کرتے تھے۔ لیکن میں دیکھتا نانا جی، ہم تو خیر بچے ہی تھے، لیکن اب ان بڑھاپے کے باوجود بڑی خندہ پیشانی سے ان کی خدمت کرتے رہا، بولا ایسے ان کو بول و برات کرانا، پشاورہ کرانا، طہارت کروانا، اور پھر جمعے کے دن بالکل ان کو غسل کروا کے اور ان کو کپڑے پہنا کر اور پھر گود میں اٹھا کر مسجد میں لے جاتے لگے۔ بعض دفعہ خدمت کی برکت سے، ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ صدیوں کا سفر لمحہ میں طے فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھی طلباء سے کر دیا جاتا ہے وہ خوب محنت سے پڑھیں، لیکن اس محنت کو بابرکت کریں، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، اپنے والدین کی دعاؤں سے، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ صدیوں کو سفر لمحوں میں طے فرما دیں گے، اور پتہ نہیں کتنی اللہ پاک کی ذات دنیا آخرت کی سعادتوں سے نواز دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک اور حدیثی، ایک مبارک حدیثی آج کے جلسوں میں سنا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک اور مبارک حدیثی، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضا میں یہ مبارک حدیثی گزری، جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے نا۔ اللہ اپنے کیا نام ہے ہمارے بزرگ، اللہ خوش رکھے مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ کا محبت سے نام لیا اللہ، یہ کسی نے بٹھا رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بٹھا رکھا اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، اللہ نے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، بڑی محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، اللہ خوشیوں سے، یہاں دونوں بڑی ہستیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہمارے حضرت مولانا قاضی محمد حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے حضرت مولانا حافظ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دین کی بہاریں ہیں علاقوں میں، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے، ایک مسلسل محنت اور قربانی ہے،
اور وہی محنت اور قربانی کا سلسلہ اللہ نے ان کی روحانی اولاد میں بھی نصیب فرما رکھا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ، مجھے یاد ہے حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو آنکھوں سے نبینا تھے، آنکھوں سے نبینا، لیکن قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ، بڑے اونچے قاری اور بڑے اونچے درجے کے عالم یاد رہا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسلام کا معجزہ ہے الحمدللہ۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ اپنی میں۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، حضرت قاری صاحب سے رکھنے لگے، حضرت قاری صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے نہیں مجھ سے محبت نہیں، مجھ سے محبت نہیں۔ پھر کی حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے نہیں مجھ سے محبت نہیں۔ تیسری مرتبہ وہ رو کر کہنے لگے تو حضرت قاری صاحب واللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ تو حضرت قاری صاحب فرمانے لگے مجھ سے محبت نہیں، میرے سینے میں جو قرآن پاک کا نور ہے اس سے محبت ہے۔ یہاں آپ تشریف لائے ہیں، یہ کسی کی ذات سے محبت نہیں، رب کے دین سے محبت ہے، قرآن پاک سے محبت ہے، حدیث شریف سے محبت ہے، اور یہ محبتیں یہ جنت کی محبتیں ہیں، اور یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں سب کو الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ آپ میں سے ایک بھائی ہے جن کی دکان ہو، ایک بھائی بتلا دے جن کی دکان، ایک بھائی کوئی بھائی بتلا دے، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے؟ بھائی سجاد محمود، اللہ بھائی سجاد محمود اپنے بھائی کی خدمت میں رکھ، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، کہہ دو انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ بناؤں گا، اور پہلے سے ہے، یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بعد بنے گی، انشاءاللہ پہلے ہی سے ہے الحمدللہ۔ ہاں اب بیٹھ جائے کہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد رہا۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں الحمدللہ۔ کتنی آسانیات ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ اللہ آپ دیکھو، آپ اپنی حق حلال کی روزی کمائیں گے اور بچوں کی خدمت کریں گے، بچے آگے پڑھیں گے، محنت کریں گے اور نیک کام کریں گے، آپ کا پورا پورا حصہ ہوگا ان کی خدمت میں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ہیں نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں ڈائیورنٹ مرکز میں سن 75-76 میں پڑھتا رہا، ایک ہفتہ پڑھا، پھر اس کے بعد ہمارے ماموں صاحب سے نارا منڈی میں لے گئے، وہاں حفظ کیا قرآن پاک۔ اس وقت جماعت والوں پر فقر و فاقہ بھی آ جاتا تھا۔ ہمارے میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کو فرماتے یہ تم بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں، یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں، رہتے نہیں، حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مانگنا شروع کر دے، رب کا در نہیں چھوڑنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ فلسطین میں اللہ ہمارے وہاں مظلوم مسلمان بھائیوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، وہاں کے مجاہدین کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے بڑے حضرات کی تائید، ان کے حق میں دعائیں، یہ مسلمانوں کی دعائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دلوں میں القاء ہے الحمدللہ، یہ القاء رحمانی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہاں
اب تھوڑی سی آپ دیکھ لیں وہ چند اللہ تعالیٰ کے شعروں نے چند مجاہدین چند شعروں نے ہمت کی اور اللہ نے اللہ تعالیٰ سرخ رو کرے وہ سرخ رو ہی سرخ رو ہے الحمدللہ. مسلمان ہے وہ تو ہر حال میں سرخ رو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی شہادت شہید کے بارے میں تو آتا ہے زندہ جاوید یا اللہ. غزہ کے سارے اللہ ان کی مدد فرمائے. جو مسلمان شہید ہو گئے وہ زندہ جاوید ہیں زندہ جاوید. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں شہید کے بارے میں دوسرے پارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ ان کو زبان سے مردہ نہ کہو. اور چوتھے پارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو. حالانکہ بعض شہید ایسے ہوتے ہیں ان کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں لیکن اللہ میاں فرما رہے ہیں ان کو زبان سے ہی مردہ نہ کہو اور دل میں بھی ان کو مردہ تصور نہ کرو. یہ زندہ جاوید ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی میں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. شعور کا معنی حضرت مولانا جمیل مفتی جمیل حسن رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا شعور کا معنی ہے مدرک بالحواس. ان ظاہری حواس سے ان ظاہری آنکھوں سے تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے. کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کریے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں وہ قربانی ہے قربانی رنگ لاتی ہے اللہ. اب آپ دیکھیں قریب میں یہاں افغانستان میں خود اللہ میاں فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم تمہارا امتحان لیں گے. امتحان کے یہاں شروع میں امتحان کا ذکر درمیان میں پرچے کا ذکر اور آخر میں نتیجے کا ذکر. آپ دیکھ لیں شروع میں امتحان کہ ہم ضرور امتحان لیں گے. امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ پہلا پرچہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے. قریب میں آپ دیکھ لیں افغانستان میں تقریباً 40 سال تک مسلمانوں کا مجاہدین کا دشمن کا خوف مسلح کر کے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور پھر اس امتحان میں 100/100 نمبر دے کر پاس کیا. روس امریکہ 2 بڑی سپر طاقتیں اللہ نے ان کو صفحہ کر دیا اور ان کے غرور کو خاک ملا دیا. اللہ سر اٹھا کر چلے رہا کب تک رہنا اپنے یہاں رہنا. اللہ اپنی مہربانی فرما یہ گھر ہے آپ اللہ ہر روز نہ سے نکل رہے آخر ہم نے بھی اور موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. موت اپنے وقت پر ہی آنا چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے کے موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ پہلے پیر کو میں جلسے میں تھا پتوں کی میں غالباً واپس راستے میں اطلاع ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے. میرے بیٹے کا ہے بیٹا دیا. بہرحال پیدا ہوا تو بیمار تھا ان کو فوراً ہسپتال لے کر گئے اور صبح مجھے اطلاع ملی سبق کے بعد سبق کے دوران ہی کہ آپ کے پوتے کا انتقال ہو گیا ہے. مجھے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمان یاد آ گیا. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آنے میں ترتیب ہے جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں. نانا موجود نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں دادا موجود پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. ہمیں خود دادا خود ہی اپنے پودے کا جنازہ پڑھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ ملائے بلکہ مرے گم. اور بھائی تعزیے کے لیے آئے وہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ملفوظ سنا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم یہ ہماری سب بڑی ہستیاں تیار رکھ رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ ہم فرمائے ایک موقع پر کہ کسی کے ہم بچے کا انتقال ہوا چھوٹے بچے کا انتقال ہوا تو حضرت تعزیے کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت فرمانے لگے یہ افسوس کرنا ایسے موقع پر افسوس کرنا یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کا اظہار کرنا یہ تو ایک فطری چیز ہے. لیکن پھر جن کا بچہ فوت ہوا کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت تو ایسے موقع پر تو آپ سے مٹھائی کھانی چاہیے ٹھیک ہے بچہ فوت ہوا ہے افسوس اظہار کرنا فطری چیز ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سے ایسے موقع پر تو آپ سے مٹھائی کھانی چاہیے
کیونکہ آپ کے لیے تو جنت واجب ہو چکی ہے. اور ماں یہ بچہ تو جھگڑالو ہے یار, یہ تو رب سے جھگڑا کرے گا, جب تک اپنے والدین کو جنت میں نہ پہنچا دے یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی, بس اللہ خاتمہ ایمان میں فرما دے پھر جنت انشاءاللہ نصیب الحمدللہ. ہمارے بزرگوں کے تسلی کے اپنے اپنے مبارک انداز الحمدللہ. حوصلے میں رہے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں. بھائی بیٹے ایک بچے سے پوچھ رہا ہوں, کیا یہ کون سا بچہ ہے؟ ہاں کھڑے ہو جا اپنے میں جلدی سے. کہا کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ محمد دہیا کلبی ہے. جزاک اللہ بھائی ماشاء اللہ. یہ تو وہی والے کیا کہتے ہیں ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ محلہ نہ ابھی نہیں. اچھا ہاں نہیں, محلہ لائن پارک نہیں, لائن پارک میں نہیں ہے, لائن پارک میں گھر نہیں آپ کا. اور سوچو کہاں پر ہے. ابھی نہ مطلب ٹھہر جا, ابھی ٹھہر جا, اب ان کو سوچنے دو تاکہ ان بچوں کے دماغ پر زور آئے گا. زور لگنے کے بعد جو چیز ملتی ہے پھر وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. آپ سے زیادہ مہربانی سوچ میں ہوں. ہاں بتلاؤ لائن پارک میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا. سوچو, یہ ہے دیکھو سوچنے کا انداز. دماغ پر زور پڑ رہا ہے نہیں. ہاں سوچو, یہ آنکھیں ذرا بتلا رہی ہیں کہ سوچ رہے ہیں. لائن پارک میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. زور لگا رہے ہیں. طلباء سے کہتا ہوں مطالعہ کرے تو اس انداز سے کریں. دیکھو ابھی کتنا یہ زور لگا رہے ہیں گھر تک پہنچنے کے لیے. ابھی لائن پارک میں نہیں نکل رہا. لائن پارک سے جزاک اللہ. نہیں محلے میں نہیں, پاس محلے میں نہیں گھر. یا کرنا اور زور لگاؤ یا کرنا. جب تک گھر نہیں بتلائیں گے بیٹھے نہیں دوں گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی ماشاء اللہ. اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے. پورا مجمع بتلائے. ہاں یہ کتنی بڑی آواز ہے. اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے. تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے لائن پارک میں تھے اور اب جنت پہنچ گئے اپنے بیٹے. یہ جلسے میں نہ آتے تو لائن پارک میں رہتے آپ. یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت الحمدللہ کہ اپنے بیٹے لائن پارک سے جنت میں پہنچ گئے. یہ لائن پارک میں کہاں گھر؟ بیٹھ جاؤ اپنے بیٹے. یہ چکوال میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ پر؟ گھر ہمارا اوپر, ساتھ میں آسمان سے اوپر, عرش معلی کے نیچے جنت. گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے. حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچا. ایک ذرے کا شکر یہ ہے الحمدللہ. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت کائنات میں سب سے پیاری ہستی, سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر, دوسرا سرا حوض کوثر پر جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہا ہے. اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے. یہ چکوال گھر نہیں راہ گزر ہے نا. یہ دو بڑی ہستیوں کے مبارک نام لکھے ہوئے ہیں. یہی چکوال میں جلوہ فروز تھے اللہ. اب اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے, جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گئے. انہی کے روحانی انہی کے مبارک خاندان کے چشم و چراغ تشریف فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ رحمت واسع اللہ خوشیوں سے بھر دے. یہ اپنے بزرگوں کی محبتیں ہیں. یہ کوئی ایک آدمی نہیں, یہ کتنی محبتیں ہیں ہمارے اکابر حضرات کی, اساتذہ کرام کی, علماء دین کی. یہ محبتوں کا صدقہ ہے اللہ نے یہ بہار لگا رکھی الحمدللہ. اور آپ حضرات یہ محبین میں سے, محبت کرنے والوں میں سے. ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں کہ مبارک حدیث شریف گزری, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی, یا رسول اللہ, الرجل يحب القوم, الرجل يحب القوم. ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے, مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت, حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت, اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت. ولا يستطيع ان يعمل كعملهم, کہ یہ خود بیچارہ اس جیسا عمل نہیں کر سکتا.
وہ اپنی گھر کی مصروفیات ہیں، روزی کے بہانے ہیں، وسیلے ہیں، گھر کی اور ذمہ داریاں خدمتیں ہیں کہ یہ ہر وقت بچوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آگے، لیکن ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت الحمدللہ رہا، اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں قربانی کرنے والے، سفر کرنے والے، ان سے محبت اللہ رہا، محبت کرتا ہے کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا لیکن ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت، یا ابا ذر انت مع من احببت، اے ابو ذر آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت۔ میں جانتا ہوں باپ محنت مزدوری کرنے والے، محنت کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اپنی حق حلال کی روزی کسی بہانے مصروف، اور بچوں کے لیے خواہش یہی ہے کہ بولنے کے قابل ہوں، سب سے پہلے ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آئے، مزید بولنے قابل ہوتے ہیں، پھر کوشش ہوتی ہے بچے قاعدہ پڑھیں، ان کے سینے قرآن پاک کے نور سے منور ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ پھر کچھ بچے ایسے ہیں اللہ ان کو مدرسے کے ماحول میں چن لیتے ہیں، ان کے ذمہ بھی خدمت عرض کرتا رہتا ہوں، پورا نظام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کر دوں، پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھے نا، یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی ہے، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنی اگر گھر میں صبح و شام سبزی پکتی ہے پوری سبز منڈی یہ آپ کی ہانڈی خدمت میں لگی ہے، اللہ تعالیٰ روٹی پکتی ہے تو آپ دیکھ لیں یہ زمیندار حضرات ہیں جو گندم بیجتے ہیں، چاولوں کی فصل لگاتے ہیں، جتنے بھی یہ سب آپ کی خدمت میں لگے ہوئے، یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ آپ حدیث شریف کی مبارک کتابیں دیکھ لیں، جہاں اگر آپ خرید و فروخت کرنی ہے تو کتاب البیوع میں بے شرح کے متعلق، خرید و فروخت کے متعلق احادیث سب کی سب وہاں پر ذکر ہے، اور وہ مبارک احادیث آپ کو دکان میں جنت کی راہ بتلا رہی ہے، وہ آپ کے معاملات میں جنت کی راہ بتلا رہی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے بھائی اپنے بیٹے پھر کھڑے ہو جائے دفعہ، گھر کہاں پر ہے، گھر کہاں، پھر بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، بھول نہ جائے کہاں گھر کہاں ہے، ہاں اب نہیں انشاءاللہ، اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، پہلے کہاں تھے، پہلے لائن پارک میں تھے، اب جنت پہنچ، یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت الحمدللہ۔ بچوں کو بھی نیک مجالس میں لائے کریں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اب بیٹھ جائے اپنے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ بھائی وہاں تھے دکان والے بھائی، کیا نام تھا بھائی سجاد، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اور انشاءاللہ پہلے سے ہے، یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بعد بنے گی، انشاءاللہ پہلے سے ہے الحمدللہ۔ آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخر کی ملازمت۔ ہمارے وہاں لاہور میں محمدی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے حاجی شیاض صاحب، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، مجھے ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے، پھر ان کے احباب بتلانے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی۔ پھر انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے کھڑے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، کچھ طبیعت خراب ہوئی، چارپائی پر لیٹے، کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گیا۔ کتنی اچھی موت، اپنے دفتر میں جنت کما گئے، اپنی افسری میں جنت کما گئے۔ اللہ ان کے کرم کے بہانے بے شمار یا رکھنا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی ہمارے مسکین شریف کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے، ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ پھر بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آخر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، یہ فتنوں کا دور، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں،
یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی کہ یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے کہ کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ، بلکہ ایک ختم نبوت کا نعرہ لگائے گئے تاج و تخت و ختم نبوت، اور لگاؤ، اتنی جلدی تھک گئے۔ تاج و تخت و ختم نبوت، ماشاءاللہ، تاج و تخت و ختم نبوت، نعرے تکبیر بھی لگائے ہیں، جزاک اللہ۔ تاج و تخت و ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز رہا ہوں۔ میں اپنے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاؤں بھی کانفرنس میں تھا، وہاں مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، کہ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائے گا۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں ہی ٹھنڈک، سر کا تاج رہا۔ صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ نہ سنا کریں انٹرنیٹ پر ہر ایک کو، یہ سکرین پر ہر ایک کو نہ سنا کریں۔ بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں، کسی کی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں ہلکا جملہ نکلے، زہر نکل رہا ہے، بند کریں وہاں پر بٹن کو رہا، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں؟ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور، ہماری بڑی بڑی ہستیاں، ابھی ہمارے بڑے عالم دین تشریف لائے ہوئے، وہ سنا رہے کہ ایک مرتبہ جامع شفیہ کے بانی اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت آج صرف میں اور کوئی غرض نہیں آپ کی خدمت میں حاضری کی، صرف ایک دعا کے لیے آیا ہوں، ایک دعا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں کہ اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، آپ دعا فرما دیں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، میں بس اس دعا کے لیے آیا ہوں۔ ہماری بڑی بڑی ہستیاں بھی ان کو سب کو یہ فکر رہتی تھی کہ اللہ خاتمہ ایمان فرما دے رہا، چوئی ماں بلبے گور بریم این چستیو چالاکیو ماں، ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان فرما دے رہا۔ اور یہ ہمارے کعبی حضرات تشریف فرما، میرے
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان و فرمائے گا الحمدللہ۔ آپ حضرات شکر کریں آپ کے اوپر اپنے بزرگوں کا سایہ ہے الحمدللہ، ان کی محبتیں آپ کے سینوں میں، یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی کنجی ہے آپ کے پاس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گی، اور راستے میں آتے جاتے اڑتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، اکیلے اکیلے کلمات، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، چکوال نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ہاں اللہ جس نے اوپر چاند چمکا رکھا، اب آپ دیکھ لیں یہ رات ہے، رات کو اندھیرا ہے نا، کتنے ہم نے بلب جلا رکھے ہیں، کتنے بلب، پھر بھی پنڈال میں اجالا اور باہر گلیوں میں اندھیرا، جنگل میں جائے تو اور اندھیرا، گھر میں اجالا اور گلیوں میں اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا الحمدللہ۔ یہ اس پیاری کوئی ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہت الحمدللہ۔ کچھ ساتھی توبہ والے تو نہیں ہیں کوئی؟ میرے حضرت توبہ کروائیں گے الحمدللہ، حضرت توبہ۔ اچھا ایسا ہے، مجھے ہمارے بزرگوں کا اخلاص دیکھیں۔ میں ایک مرتبہ راول پنڈی میں تھا، اپنے حضرت اقدس میرے حضرت مولانا عبدالشکور نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی خانقاہ میں نے کئی جگہ بیان کیا، یہ ہے ہمارے بزرگوں کا اخلاص ہے۔ وہاں فجر کے بعد درس تھا تو حضرت نے کھڑے ہو کر ہی فرمایا کوئی یہاں پر کوئی توبہ کرنا چاہے، کوئی ان سے کوئی جڑنا چاہے۔ میں حیران رہ گیا، میں کہ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا اپنی خانقاہ ہے، اپنا سلسلہ جاری ہے، اور ہم جیسے طلباء کے لیے تو ویسے ہی مناسب نہیں آتا، خود کھڑے ہو کر میں کہ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا اخلاص، یہ ہمارا نہیں، یہ میرے حضرت کا ہی فائدہ الحمدللہ۔ ہاں میرے اوپر کچھ چند بزرگوں کی جو تھوڑی بہت انہوں نے کچھ نے حسن ظن کی بنا پر اجازت دے رکھی ہے، ان میں میرے دادا پیر حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ، یہ انہی کا ہی فیض ہے، ہم نہیں آ کر بڑوں کا ہی فیض ہے، اور بھی الحمدللہ وہ تو میں ذکر نہیں کر سکتا، بس خلاصہ یہی ہے کہ ان اکابی حضرات کا ہی فیض ہے کہ میرے اکابی حضرات جہاں جڑے پہلے سے اپنے جہاں بزرگوں سے بیعت ہوں، بس انہی کا فیض سمجھ کر توبہ کے نیت سے کلمات کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں، یہ بھی اپنے بڑوں کا ہی فیض، ہم کچھ نہیں یاد رہا، شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے کوئی بیعت کی درخواست فرماتا، بیعت بھائی بیعت تو توبہ کا نام ہے، یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے، بس بڑوں کا ہی فیض ہے، شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے، یہ کوئی ویسے نہیں کچھ۔ اللہ اپنی وہاں اکاڑے میں نا مجھے مفتی القیوم صاحب فرمایا، یہاں حضرت مولانا سید نسائی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت سعد کباد میں تھے، ہاں، اور ایک تھے مولانا ادریس صاحب جو سعد کباد میں تھے، غالباً نام میرے ذہن میں، ہاں ان کے خلیفہ تھے بالکل، ان کے بیٹے تشریف لاتے تو وہاں نے وہ خود کہتے تم توبہ کلمات کہہ لو مجھ سے، تو بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ آس پاس کچھ لوگ ایسے آتے تھے
جو کوئی اس روپ میں بھی کیا کچھ ہے. وہاں اکاڑے قریب ایک وہاں گاؤں ہے، وہاں 2 بیگنے بھرکائی کہتے ہیں یہاں پر کوئی ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، آگے کوئی حاضر ہے، کوئی شریعہ کے بھی پابند نہیں ہے، اور ان سے کچھ نوجوان بیت ہو گئے، ان کی نمازیں چھڑوا دی اور شراب پہ ان کو لگا دیا. پھر وہاں پر 2 مرتبہ حاضر ہوا، کچھ ان کو جا کر کچھ تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ بات چیت کی، اللہ کا شکر ہے، پھر واپس. مقصد یہ ہے یہ ہمارے قابل حضرات ہیں جو ان کے سائے میں ہیں، بس جڑے رہیں. ان کا سایہ جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. ہمارے حضرت مولانا قاضی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کا سایہ میرے بڑے ساتھ ہمارے عظیم بزرگ حضرات، یہ سب بڑی ہستیاں تھیں. اعلیٰ رہا ان کے سائے میں جہاں بھی جڑے ہوئے ہیں یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. یہ بھی انہی کا ہی فیض ہے. بس توبہ کلمات کہہ کے پھر انشاءاللہ دعائے خیر ہے. حضرت میرے حضرت دعا کروں. یہ رومال سے کوئی ایک رومال کوئی تھوڑا سا پکڑ لے، توبہ کی نیت سے کہہ لیں، کوئی بیت تو توبہ 2 نیت سے، اور کوئی بالکل خاموشی بیٹھے رہیں تو کوئی حل نہیں انشاءاللہ. بس یہ کوئی ایک رہا جو پہلے سے اپنے بزرگوں سے بیت ہیں انہی کا فیض سمجھ کر توبہ کے لیے سے، یہ کوئی نئی بیت نہیں ہے. اللہ اپنی مہربانی کوئی بیت اور توبہ 2 نیت سے کہہ لیں. میرے حضرت ثواب بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے. 7 کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. رومال نہ بھی پہنچے زبانی یا کندھے پہ ہاتھ رکھ لے، ورنہ زبانی کہہ لے یا خاموشی بیٹھے رہیں تو حدیثی میں آتا ہے الذین لا یشقی جلیسہم. یہ مجالس ایسی ہیں ان میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیت ہوتے ہیں 4 سلسلوں میں، نقش بندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہر وردیہ. یا اللہ ان تمام بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. بس تھوڑی سی بات چند منٹ کی سن کر دعائے خیر. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے لہجے میں فرمائے لگے کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو. کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے. زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے، چغل خوری سے بچنا ہے. ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں.
3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. پہلے سے اپنے بزرگ حضرات سے بیعت ہے، جو حضرات پہلے سے اپنے بزرگوں سے ہیں کوئی تسبیحات اور ہیں تلقینات اذکار وغیرہ ہیں وہی کرتے رہے. یہ بھی تقریباً وہی ہے. یہ ہے 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے. کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں. ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. ہے ایک وقت میں نہ ہو دوسرے وقت میں پڑھ لیں، آسانیاں. اور باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں. تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. بڑا اچھا گزر جاتا ہے آدمی اللہ میاں سے لو لگا لے. میں مکہ مکرمہ میں وہاں شمالی عزیزیہ محلہ ہے، ایک جنوبی عزیزیہ اور شمالی عزیزیہ محلہ. راستے میں جا رہا تو وہاں جسر پر ایک پل کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا اور اس پر یہ جملہ لکھا ہوا اذکر اللہ بغیر جوار فکن للہ خیر جار. اذکر اللہ بغیر جوار فکن للہ خیر جار. پر میں آپ کا اگر راستے میں سفر میں یا کوئی اور پڑوسی نہیں ہے، آپ کا کوئی اور ساتھی نہیں ہے اور کوئی پڑوسی نہیں ہے، تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے بہترین پڑوسی بن جائے گا. ہاں آپ کی جو خلوت ہے ذکر کی برکت سے یہ جلوت میں تبدیل ہو جائے گی. ہاں یہ کرونا تھا نا، جن دنوں میں کرونا، ان دنوں میں بازار وغیرہ بند، یہ دکانیں بند تھیں. تو ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے ہماری دکان کی کمائی تو بند ہو سکتی ہے لیکن زبان کی کمائی بند نہیں ہو سکتی. کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول بولیں، بس یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے آپ الحمد. اور کیا کتنی بڑی کمائی ہو رہی ہے، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. دعائے خیر میرے حرک کرنا حضرت میں حضرت میرے حضرت اللہ میرے حضرت کا ہی فیض ہے. میرے اکابی حضرات ہیں، ہمارے حضرت حضرت مولانا القدوس سعدہ مکاتم العالیہ، میرے حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، اس میں گرامی میرے ذہن میں نہیں لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے. ہر مفتی معاذ سعدہ مکاتم العالیہ، میں سب کی محبتوں کا بس کیسے شکریہ ادا کروں. اور آپ حضرات محبت سے تشریف لائے مجمع میں، ہمارے بزرگ بھائی، اللہ آپ حضرات کو بس ان نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین عطا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ میرے اکابی حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے مشائخ اساتذہ کرام اور مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے شہر سے آس پاس علاقوں سے تشریف لائے. یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما. ہمارے اکابرین ہیں، یا اللہ ان کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما. پرخلوص مسائی کو اپنی رحمتوں سے خوشیوں سے مالا مال فرما. تمام دینی مدارس مراکز خانقاہیں سب کی رونقوں قیامت تک قائم دائم فرما. مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے، یا اللہ ان کے گھروں میں جو بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما. گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اولاد کے بارے میں بھی مایوس نہیں ہونا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے. مجھے رائبنڈ مرکز میں ایک بھائی ملے، رائبنڈ مرکز میں وقت لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا ہے. ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں اب دیے بڑھاپے میں اولاد. اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایسی بیٹیوں کو سہارا حوصلہ دینا ہے ان کو. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما.
یا اللہ یا اللہ، یا فلسطین میں یا اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، وہاں کے یا اللہ مجاہدین کی یا اللہ مدد فرما یا اللہ، یا اللہ یا اللہ سب امیدوں کے اول آخر سہارا یہ آپ کی ذات اقدس ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی مدد اور نصرت غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔